अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में आप ये देख रहे होंगे कि कैनवा आपके सामने है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं वो कैनवा से आप बना सकते हो और इतनी बना सकते हो कि आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज करोगे। मैंने अगर 1 साल कैनवा को यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को मैनेज किया तो आप ये मत सोचो कि आपको फ़ोटोशॉप आएगा या इलस्ट्रेटर आएगा तो आप हाई फाई काम करके दोगे तभी काम चलेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। और मैं आपको ये रेफ़र करूँगा कि आप कैनवा से आज स्टार्ट करो, साथ साथ आप फ़ोटोशॉप को सीखते जाओ, क्योंकि जो काम फ़ोटोशॉप देता है वो कैनवा नहीं देता। और कैनवा में आप ब्रांडिंग या एक तरह से स्क्रैच से पोस्ट बनाना वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है या मे बी आपके लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बातों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं जाऊँ तो मैं जाता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अच्छा जी, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं आता हूं, क्योंकि जो सोशल मीडिया है ज़्यादातर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर ये हो गया, इन पे जो पोस्ट की डायमेंशन है वो 1080x1080 है, ठीक है। लेकिन कैनवा पे उसको कहते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट यानी कि स्क्वायर। इसको आप अपलोड जहाँ पे भी करेंगे ना तो आपके पास वो शो होगा 1080x1080, मतलब कि प्रॉपर डायमेंशन में शो होगी। अच्छा, एक मैं आपको इसमें टिप दे दूं, अगर कोई कैनवा यूज़ करता है, यार मुझे आप लोग काफ़ी मैसेज करते हो क्योंकि वीडियोस मेरी देखते हो आप सब लोग, और ये भी आप देखते हो कि मैं इंटर्नशिप के लिए हायर करता हूँ, लेकिन हर टाइम मेरे पास वैकेंसी अवेलेबल नहीं होती। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग अपने पोर्टफोलियो और अपनी सीवीज़ वगैरह भेजते हैं, तो उनमें लोगों ने कैनवा पे बहुत काम किया होता है। मुझे देख के पता लग जाता है कि ये कैनवा की टेम्पलेट है, ये फ्री पिक की टेम्पलेट है, क्योंकि 4-5 साल हो गया मुझे इस फील्ड में, तो इतना तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो जाता है। अब जैसे कि ये वाली पोस्ट है, ठीक है। अब ये जो पोस्ट बनी हुई है ना, ये एज इट अपने अंदर अच्छी लग रही है, मतलब कि जिस भी डिज़ाइनर ने बनाई है ये इस लिहाज से उसने बनाया है कि इसमें किसी भी एडिशन की या फिर सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। सब्सट्रैक्ट आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इसको आप डिलीट कर सकते हो अगर कोई वो लोस्ट प्राइस नहीं दे रहा तो, या फिर बुक नाउ का अगर बटन उसने नहीं लगाना ये आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें ऐड करोगे ना तो जिसकी खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने देखा है आप लोगों को, आप लोग क्या करते हो, आप लोग करते हो या नहीं करते, या जो मुझे सेंड करते हैं वो क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर देंगे और यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, इसको रख लेंगे और अजीब अजीब से यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ लगा देंगे, या इसका अब देखो जो ये फ़ॉन्ट है ना, फ़ॉन्ट फैमिली ये भी वही है और ये भी वही है। इसका क्या ये बोर्ड में आ गया है और ये मतलब कि उसके जो डिफरेंट फैमिली स्टाइल्स हैं, फैमिली फ़ॉन्ट्स हैं, उसमें आ गया है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और होता है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और होता है और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और होता है। आपने ग्राफिक्स की सेंस को लाजमी समझना है। आप अगर सोशल मीडिया मैनेजर बन रहे हो कि लोगों के आपने अकाउंट्स मैनेज करने हैं और उसमें पोस्ट डिज़ाइनिंग भी आती है, जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है ना वो ऑल इन वन आता है। वो पोस्ट भी क्रिएट करता है, वो कैप्शंस भी क्रिएट करता है, वो हैशटैग्स भी क्रिएट करता है, वो शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट करता है। मतलब कि उसको हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है और इतना नॉलेज होता है कि वो उसके सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज कर सके। अब एक ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, उसको नहीं पता कि या उसका माइंड उस तरीके से नहीं चलता कि वो उसकी कैप्शंस को भी क्रिएट करे या उसकी वीडियोस को एडिट करे। वो 360 अपना दिमाग नहीं चलाता। अगर आपने सोच लिया कि आप सोशल मीडिया मैनेजर बन रहे हो या बनने जा रहे हो तो ये बात याद रखना कि आपने जो डब्बा है ना आपका, वो जिसको कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपने वो अपने साथ करना है कि आपने 360 सोचना है। आपने कोई भी बाउंड्री आपके ना हो और तब ही आप कामयाब होगे। और कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी ये हैबिट आपको अपनी चेंज करनी पड़ेगी कि अब जिस तरह ये है, अब यहाँ पे आपने कुछ और लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जाके उससे बहुत कुछ आइडियाज़ ले सकते हो। मैं आगे वो भी बताऊँगा कि कैसे आप कैप्शंस अच्छी से अच्छी क्रिएट कर सकते हो। तो अब इस पोस्ट को अगर आप चेंज करोगे ना तो वो काम ख़राब हो जाएगा। अब हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं। अब ये उसने बहुत अच्छी, देखो थीम ब्लैक एंड वाइट उसने रखी हुई है, ठीक है। तो ब्लैक एंड कार्स के हवाले से अगर आपके पास कोई कार वाला ब्रांड आता है तो आप उसको कर सकते हो। हाँ, ये जो चीज़ है ये मुझे वैसे तो अच्छी लग रही है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा, ज़ाहिर बात उसने अपनी वेबसाइट कहीं ना कहीं तो लिखनी थी, लेकिन मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। लेकिन रिमूव करके ये होगा कि उसकी कोई भी ब्रांडिंग नहीं रहेगी, मतलब कि ये नहीं पता लगेगा कि ये पोस्ट किसकी है जब तक कि उसका लोगो ना लगे। आप इन डॉट्स को रिमूव करके आप यहाँ पर उसका लोगो लगा सकते हो तो बात बन सकती है।
اب ہم ایک یہ پوسٹ لیتے ہیں. دیکھو اب ان پوسٹوں کے اندر جو ہم نے پہلے دیکھی تھی اس کے اندر اس نے اس طرح کی کوئی بھی بٹن نہیں تھے بنائے یا کوئی بھی اس طرح کے کالر نہیں تھے بنائے جس وجہ سے وہ برے لگیں, کیونکہ ان کی ایک اپنی فیل تھی. اس میں وہ گاڑی زیادہ دکھانا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, کہ کون سی گاڑی ہے, یا ایک لگژری فیل لے کے آنا چاہتا تھا. اب اس کے اندر یہ ہے انفارمیٹیو پوسٹ ہے کہ اس کی جو سروسز ہیں اس کے بارے میں. تو یہ دیکھو کار پرائس لسٹ. اب کار 1 ڈسکرپشن آ گئی اور $200 پر ڈے, مطلب کہ $200 میں اس کا جو رینٹ ہے وہ پر ڈے اتنا ہے. یہ پوسٹ سمجھ آتی ہے, یہ اچھی سی پوسٹ ہے. اور یہ جو کینوا ہے یہ میں پریمیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرے پاس پریمیم بھی ہے لیکن میں نے پریمیم ابھی اس لیے آن نہیں کیا کہ آپ تو بولیں گے ہمارے بھائی یہ تو پریمیم ہے آپ کے پاس اور آپ پریمیم یوز کر رہے ہیں تو ایسے ویسے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ فری والا کینوا لیں, یہ جو میں نے ابھی اپنی آئی ڈی سے آپ لاگ ان کریں, سیم ایسا ایک آرٹ بورڈ لیں 1080x1080 کا, اور اس میں آپ کیا کریں ایسی پکچر ڈھونڈیں. آپ ادھر جا کے پیگزز پہ پگزا بے پہ کسی جگہ پہ جا کے آپ اس طرح کی پکچر ڈھونڈیں, اس کو لگائیں, گریڈینٹ دیں, گریڈینٹ آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد یہاں سے آپ ایلیمنٹس میں جا کے اس طرح کا کوئی لے لیں گے, شیپس میں جا کے آپ اس طرح کی چیز لے لیں گے ایک کالن, اس کے بعد کار 1 ڈسکرپشن لکھیں گے $200 پر ڈے, اور ایک فریم لیں گے, ٹھیک ہے, ایلیمنٹس میں ہی آتا ہے, فریمز آتا ہے ایلیمنٹس میں, میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. اور ریسنٹلی یوز دیکھیں, ریسنٹلی یوز بھی میں نے کیا ہے, یہ فریم ہوتے ہیں. اس کو یوز کر کے اس کے اوپر کوئی بھی پکچر اگر پھینکی جائے نا تو وہ اس کے اندر کلپ آرٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دکھاتا ہوں, اگر یہ اس میں نہیں وہ سوری اس کے ایکچولی وہ ہے وہ آلریڈی کلپ آرٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اگر میں کوئی بھی پکچر لوں نا, میں دیکھتا ہوں کہ اپلوڈ ہوئی ہوں میرے پاس یہاں پہ کوئی, چلو ٹھیک ہے یہ والی پکچر, اب اس پکچر کو میں یہاں پھینکوں گا, دیکھو وہ اس کے اندر کلپ آرٹ ہو گئی ہے. یہ اس طرح کی شیپ آپ نے لینی ہے اور اس کو یہاں پہ پکچر کوئی بھی کار کی پکچر ہوگی ماڈل کی, آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ ایلیمنٹس میں جائیں, اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بٹنز ہیں, اس طریقے سے یہ بٹنز لے لیں, اس کا سائز چھوٹا بڑا جس طریقے سے آپ نے کرنا ہے آپ وہ کریں, اور آپ اس کی پوسٹ نیچے بٹن بنا دیں گے. بٹن کے اوپر ٹیکسٹ لکھیں خیر, یہ تو آپ شفٹ دبا کے کریے گا تو وہ اس کو پکڑ لے گا, مطلب کہ چاروں سائڈوں سے برابر کرے گا. اس کے بعد اوپر ٹیکسٹ لکھیں, سرکل لیں, ایرو لگائیں, یا یہ فلیٹ آئیکن سے بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی, آپ سمپل ڈاؤن لوڈ کریں, ایز اٹ آپ پوسٹ بنا لیں گے. اس سے میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ آپ دوبارہ سے بنائیں, کیونکہ اس سے یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو یہ ڈیزائن ہے یہاں پہ تو پریمیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جب کریں گے اس کے اوپر کینوا فری کے اوپر جا کے خود بنائیں گے, ایک تو آپ کی پریکٹس ہوگی, آپ کو ڈیزائننگ سینس آئے گی, اور آپ کوئی بھی ڈیزائن دیکھ کے اس کو کریٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ اگر آپ ڈیزائننگ بھی سٹارٹ کریں ساتھ ساتھ, تو میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, ڈیزائنر جو ہو جاتے ہیں, ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ایسے ایسے کام کرنا ہے یا میں نے کیا بنانا ہے. ان کے مائنڈ میں آبویسلی ڈیزائن ہوتے ہیں, 5-6 سال کا ہر ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن جو فریش ہی ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے, اور میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی سامنے کوئی چیز رکھیں اور اس کو کاپی کر کے چاہے پیسٹ کریں یا پھر اس جیسی بنائیں. آپ یہاں پہ کار پرائس لسٹ ساری کی ساری اسی فونٹ میں لکھ کے سینٹر میں کر سکتے تھے, اور ادھر اس نے 3 بنائی ہیں, آپ 2 بنا دیتے, 1 بنا دیتے, کانٹیکٹس کا بٹن نہ لگاتے ہیں, اگر چلو لگا بھی دیا, اس طریقے سے آپ تھوڑی بہت چینجز کر کے ایک اچھی سی پوسٹ بناتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگ رہی ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں, اگر اچھی نہیں لگ رہی تو سملر آپ پوسٹ کریٹ کریں, اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہ کرے گا, کیونکہ یہ بہت پرفیکٹ ہوتی ہیں پوسٹ جو کینوا پہ انہوں نے کریٹ کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس میں چھیڑخانی کریں گے تو وہ کام خراب ہی ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں, چلو جی یہ کار, ایکچولی ابھی کار پہ ہم نے کلک کیا تھا تو کار سے ریلیٹڈ ہی ساری آ رہی ہیں. اسی طرح آپ کے پاس کوئی آ رہا ہو, کار ریپیئرنگ والا آیا ہو کہ جی میرا شو روم ہے اور میں کار ریپیئرنگ سروسز پرووائڈ کرتا ہوں, تو اس کی آپ اس طریقے سے پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ فوٹو شاپ میں نہیں, آپ یہاں پہ بھی انسٹاگرام اسکوئر پوسٹ, ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی بھی امیج پھینکی, ابھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اچھا جی, اپلوڈس میں دوبارہ سے یہی امیج لیتا ہوں اور اس کو اس سائڈ سے پکڑ کے بڑا کیا تاکہ چاروں سائڈوں سے سیم وہ بڑی ہو جائے. چلو جی ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب ہم گئے ایلیمنٹس میں, اور ایلیمنٹس میں ہم شیپس میں گئے. شیپس میں جا کے ہم وہاں پہ نیچے اس طرح کی شیپ تھی, ٹھیک ہے. اچھا یہ الگ شیپ ہے, یہ الگ شیپ ہے, یہ بھی چیزیں آپ دیکھو, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ کوئی بھی شیپ لے سکتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں, اگر فار ایگزامپل ہم یہ شیپ لیں اور اس کو ہم بڑا کریں اتنا یہاں سے,
اور اتنا یہاں سے، اور اس کو تھوڑا سا ہم روٹیٹ کر دیں ایسے. اچھا جی یہ یہاں پہ آ گئی اور یہ یہاں پہ آ گئی. چلو جی یہ ہوگی ہماری یہاں پہ. اب دوبارہ ہی اسی شیپ کو اب اس چلو شیپ کو لے لیتے ہیں اور اس شیپ کو کر دیتے ہیں ہم ایسے. اور اس شیپ کو اب ہم نے ٹرن کرنا ہے. ٹرننگ پوائنٹ اس کا کہاں پہ گیا؟ یہ ہے. اچھا جی یہ ہو گیا اور یہ آ گیا ہمارا. جی اب کریے بات. اب ہم اس کو فار ایگزامپل ہم یہ یلو کلر دیتے ہیں، اس کو بھی یہ یلو کلر دیتے ہیں. کیسا ہوا کام؟ بنانا وہ والا کام. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے بس آپ نے پلے کرنا ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر کر دو، نیچے کر دو، کوئی ایشو نہیں. آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے اس لحاظ سے آپ نے اس کے ساتھ پلے کرنا ہے. اب اوپر بھی ایک ہے اور اوپر بھی ہم اچھا اور کوئی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بڑا نہ کرنا پڑے. اگر مل گیا تو ٹھیک ہے. اچھا چیز کو دیکھ لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا اوپر. چلو ہم اس کو لے لیتے ہیں. اس کو لے کے ہم چلو سائڈوں سے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ نہیں چاہیے سارا کا سارا. اس کو تھوڑا ٹرن کیا، ٹرن کر کے اس کو یہاں زیادہ ٹرن ہو گیا ہمارے پاس. اتنا ٹرن ہو گیا. یہ آ گیا ہمارے پاس یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈیزائن خوبصورت دینے کے لیے. اب نیچے بلیک ہے تو ہم اسی کو کریں گے کاپی اور پیسٹ کر دیں گے. پیسٹ ہو گیا. اب اس کا کلر ہم رکھ دیتے ہیں بلیک رکھ دیتے ہیں اور اس کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں بیکورڈ. دیکھیں کیسا جادو ہوا. جادو ہوا نا جادو. یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ لکھیں اسی طریقے سے جس طریقے سے اس نے کار سروس لکھا ہے یہ ٹیکسٹ لکھیں. ایلیمنٹس میں سے اسکوئر لے لیں جو بھی ہم نے لیا تھا وہاں پہ اس کلر میں کوپن لکھیں گے وہ ایسے فیل ہوگا. تو سارا کا سارا یہ آپ کی پوسٹ بن گئی اور پکچر آپ نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے آپ پوسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. بات اتنی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا سمارٹ ہونا ہے، سمارٹ ورک کرنا ہے. کوئی بھی فیلڈ ہو جب آپ اس میں سمارٹ ہوتے ہیں آپ تبھی کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ لکیر کے فقیر ہوں گے تو آپ مشکل ہوگا چیزیں کریٹ کرنا ہے. اب یہ دیکھو اس پوسٹ میں کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. سمپل ایک پوسٹ ہے. ایک اس نے گریڈینٹ دے دیا. ٹھیک ہے گریڈینٹ دے دیں آپ. اس کے بعد اس نے ٹیکسٹ لکھا ہے. ڈراپ شیڈو اس نے کیا ہوا. دیکھو ایفیکٹس میں جا کے یہ شیڈو میں اور اس نے یہاں پہ ڈائریکشن چینج کر کے بلر وغیرہ کر کے اس نے ڈراپ شیڈو دے دیا ہوا. اور اسی طریقے سے یہاں ٹیکسٹ لکھا. یہ فلیٹ آئیکن پہ آپ جائیں گے. فلیٹ آئیکن ویب سائٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فلیٹ آئیکن ویب سائٹ ہے. یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ ٹک اگر لکھیں ہم ICK ٹک تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے. یہ دیکھو اتنے ٹک آ گئے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ کرو. یہ PNG ہوتے ہیں. PNG ڈاؤن لوڈ ہو گیا. یہاں پہ اپلوڈ کرو گے تو آپ کے پاس اپلوڈ ہو جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ آگے آپ ٹیکسٹ لکھو. اب یہ پن لوکیشن ہے. آپ بولو گے ہم یہ کہاں سے کریں تو آئی تھنک سو یہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی. پن لوکیشن پن مل جانی تو چاہیے آپ کو. یہ دیکھیں اچھا جی پریمیم ہے تو اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. یہ آ گیا یہ یہاں پہ. اور اس کا کلر میں اگر چینج کرنا چاہوں یا یہ لیں یہ بھی آ گیا. اگر آپ کہتے ہیں وہ کارٹونک ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر کے یہ اچھا ایک منٹ یہ والا ہے وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے. اچھا جی یہ اس کا کلر ہم دیکھتے ہیں چینج ہوتا ہے یا نہیں. مطلب کہ اسی طرح آپ کر کے آئی تھنک سو اگر نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ دوسرا لے لیں. دوسرا نہیں لے سکتے تو یہاں پہ آ کے آپ دوبارہ لکھیں پن لوکیشن. آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ کو جو پسند آئے آپ نے وہ یہاں پہ کر دینی ہے. چلو سرچ کر ہی دیتا ہوں اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں. پن لوکیشن یا پن لوکیٹر. چلو جی ٹھیک ہے. یہ دیکھو یہ والی کر لو. یہ والی کر لو. یہ جو یہ دیکھو یہ یلو ہے یہ کر لو. اگر آپ نے وہی لے کے جانی ہے تو آپ کو یہاں پہ سمپل آپ ڈاؤن لوڈ اس کو کرو. یہاں پہ اپلوڈ پہ کلک کرو. اپلوڈ پہ کلک کر کے اپلوڈ فائل کرو اور اس کو اپلوڈ کر کے یہاں پہ اس طرح یہاں پہ کلک کر دو تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا. تو اتنی سی بات ہے کہ کوئی بھی آپ نے پوسٹ کریٹ کرنی ہو کائنڈلی مہربانی سے اس کو گڑبڑ نہ کریں, اس کو خراب نہ کریں اور کام اپنا کہیں نہ کہیں سے شروع کریں. یہ پوسٹ ہے یہ بھی پریمیم ہے لیکن میں کیا کروں گا اسے اسکریچ سے 1080 پہ دوبارہ بنا لوں گا. کوئی مشکل نہیں ہے. بہت زیادہ آسان ہے. ہاں اس طرح کی پوسٹ پہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن میں آپ کو ریفر کروں گا کہ اس طرح کی بھی پوسٹ بنائیں. اسے کیا ہوگا اسے آپ کی ہی سپیڈ ہوگی. یہ کیا چیز ہے
यहाँ पे कार प्रीमियम थी तो मैंने कार को डिलीट कर दिया, तो अब ये पोस्ट प्रीमियम नहीं रही। जी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी कि किस तरीके से आप अच्छी से अच्छी पोस्ट अपने क्लाइंट्स की क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने ब्रांडिंग, इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो सेम रहेगी। जिस तरीके से यहाँ पे आप जो फ़ॉन्ट यूज़ करें आप वही बार बार करेंगे, कलर वही यूज़ करेंगे, तो आपके जो क्लाइंट का इंस्टाग्राम है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अगर अभी भी समझ आपको किसी चीज़ की नहीं आई तो काइंडली मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी क्वेरीज़ का लाजमी जवाब दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।